سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے آگے مکمل ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ الذی جس نے، جعل لکم الارض جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن ایک بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بنان ایک چھت بنایا، وانزل من السماء اور نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به اور پھر نکالا اس سے، من الثمرات کئی پھل، رزقا لکم کئی طرح کے پھل تمہارے لیے، روزی کے لیے پیدا کیے، روزی کے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو اب اس آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے پہلے تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں، ایمان والے، کافر لوگ اور منافق لوگ۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے کہ جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی ہیں، انبیاء بھیجے گئے ہیں، وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ اسی لیے تو طبری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اعبدو کا معنی ہے ای وحیدوا ربکم، تم اپنے رب کو ایک مانو، تم اپنے رب کو ایک مانو، یہ معنی بیان کیا ہے، ای وحیدوا ربکم کہ تم اپنے رب کو ایک مانو، یہی تو اصل بات ہے۔ تو توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ تمہارا رب میں ہوں جو تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت۔ تو یہاں توحید ربوبیت کا ذکر ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا، اور یہ تو توحید ایسی توحید ہے، اس کو کفار بھی مانتے تھے، ربوبیت کو تو کفار بھی مانتے تھے، مسئلہ الوہیت کا تھا، مسئلہ توحید الوہیت کا تھا، ربوبیت کو تو کفار بھی مانتے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مسئلہ الوہیت کا تھا۔ وہ کس طرح؟
جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، یہی بات ہی تو کریں گے۔ لعلہ یہاں یعنی تاکہ کے معنی میں ہے، تتقون کا معنی بچ جاؤ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہی معنی تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں آپ کے لیے بلندی ہے۔ تو اب توحید کے دلائل اللہ نے شروع کیے ہیں یہاں، کیونکہ مدینہ میں موجود بھی 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرمایا، تو یہ بات بھی ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت نے توحید کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ توحید بیان فرما رہے ہیں، منافقوں کا تذکرہ ختم کر کے تمام لوگوں کو توحید کی دعوت کہ تمام لوگوں اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ توحید الوہیت کو منوایا جا رہا ہے، توحید ربوبیت بیان کر کے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ان تجعل للہ ندا وہو خلق، یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اس طرح سکھلائی، کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ عالم، آقا فرمانے لگے پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں جی۔ تو یہ صحیح البخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 73 ہے، 7373۔ قال آپ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، عبادت اس کی کرو لیکن عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ اور اس میں بہت سے دلائل ہیں، بہت سی لمبی وضاحت ہے۔ تو اعبدو پر بحث ہو رہی تھی کہ اعبدو کا کیا معنی ہے۔ تو آگے دوسری آیت میں جس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے، آیت نمبر 22، تو 22 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے پیدا تمہیں کر دیا ہے، تو اب اس طرح نہیں چھوڑ دیا، تمہارے لیے آسمان بنائے ہیں، زمین بنایا ہے، سب کچھ بنایا ہے، تمہیں رائے گا نہیں چھوڑا۔ اور مان کا ترجمہ کچھ پانی تنوین کی وجہ سے ہے، اندادن کا ترجمہ کسی قسم کے شریک جمع اور نکرہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی کہ نہ ذات میں شریک بناؤ، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اور اب آیت نمبر 23 اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بِسُورَةٌ، ایک سورت، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اس قرآن کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، اللہ کے بارے میں شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم لے آؤ اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے،
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فاتقوا النار، تو اس آگ سے بچ جاؤ، فتقو بچ جاؤ، النار اس آگ سے، اللتی وہ آگ، اس کا ایندھن، ہاں اس آگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کافروں کے لیے تیار۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا حمایتیوں کو، ان کنتم اگرچہ ہو تم صادقین سچے ہو، تو جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو بلاؤ، اس قرآن مجید کی ایک سورت کی مثل کو سورت بناؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تم بچو آگ سے، اللتی وہ آگ، وقودھا الناس جس آگ کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، سورت کے شروع میں بھی اللہ نے اس کتاب کو لا ریب کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے ادنا شک میں مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا گیا سورۃ الہود کی آیت نمبر 13 میں۔ پھر مکہ میں اس جیسی صرف ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، جس طرح کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ تو پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، اور ان آیات میں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ عبدنا، اگرچہ تمام بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ جسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ اور اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو کمال کو پہنچتی ہے، اس زمانے کو پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، ہر علاقے میں اور ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ معجزہ دیا گیا تھا۔ جو نبی جس طرح کے دور میں تھا اسی لحاظ سے معجزہ دیا جاتا تھا نبیوں کو۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں جادوگر بڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح انہوں نے کام کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے باکمال اور طبیب، اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی اس لحاظ سے ان لوگوں کے لحاظ سے تھا۔ اور رسول اللہ کے زمانہ میں اہل عرب کو اصل میں اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر اور اپنے آپ کو لغت پر بڑا ہی فخر تھا، تو اللہ نے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ اور پھر چیلنج دے دیا کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی پیش نہیں کر مائی کا لال پیش کر سکے گا۔ اللہ نے کیا ہے، اور قرآن ہے، اور اس کی معجزانہ طور پر صورت اللہ تعالی کر دی ہے۔ اور تمام مفسرین اسی بات کو ہی تو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے جادوگر انہوں نے سجدے نہیں کر دیے تھے۔ تو ہر یعنی کہ نبوت کی یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نبوت پر یہ دلیل ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے 3 باتوں کا خود ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتا ہے، قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول برحق ہونے کا ثبوت۔ تو اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ قرآن مجید کے کچھ امتیازی پہلو بھی ہیں۔ یہ معجزہ کیسے ہے؟ اس کے امتیازی پہلو ہے۔ نمبر 1، پہلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ سب وقتی اور عارضی تھے، ان کے وقت کے لیے، ان کے زمانے کے تھے۔ کسی نے دیکھے، کسی نے نہیں، کسی نے سنے، کسی نے نہیں، مگر قرآن مجید سب دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت سے لے کر تا قیامت یہ معجزہ ہے کہ دنیا کائنات کا کوئی آدمی اب بھی قرآن مجید جیسی ایک آیت بنا کے دکھائے تو نہیں دکھا سکتا۔ اور قرآن مجید کی اعجاز کی دوسری صورت صرف یہی نہیں ہے کہ اس دور کے فصحاء اور بلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہ گئے، بلکہ آج تک اس کی زبان اور ادب کی زبان تسلیم کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی اعجاز کی حیثیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس ہستی کی زبان سے ادا ہوئی کہ جو فصاحت و بلاغت سے سابقہ شناسائی تو درکنار لکھنا پڑھنا تک نہ جانتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھا، اور پھر ایسا کلام کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اور اگلی بات یہ ہے قرآن مجید کے امتیازی پہلو، اور پھر امتیازی پہلوؤں میں سے بہت سے پہلو یہ بھی ہیں کہ آیت یہ کہ لفظ نہیں کوئی بنا سکا، لفظ نہیں بنا سکا، کوئی کوشش کرنے کی بڑے کوشش کرتے رہے ہیں لیکن کوئی لفظ نہیں بنا سکا۔ اب قرآن مجید کی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اس کے تمام تر احکام اس کے پیش کردہ نظریات کے مطابق ہیں، قابل عمل بھی ہیں، خواہ وہ انفرادی حیثیت رکھتے ہوں یا اجتماعی معاملات میں۔ یہ بھی انسان یعنی کہ قرآن مجید کا امتیاز ہے۔ اور قرآن مجید کا چھٹا امتیاز اس کی جامعیت ہے، ہمہ گیری ہے، جو انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو محیط ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے قیامت تک کی تمام خصوصیات صرف اسی کتاب میں، تمام انبیاء کا ذکر، اشارات اسی کتاب میں، تمام لغتیں اسی کتاب سے ملتی ہیں۔ اور کوئی کتاب اگر کتاب ہوتی ہے سیاست کی تو وہ سیاست کی ہوتی ہے، اگر کوئی کتاب دیانت کی ہوتی ہے دیانت کی ہوتی ہے، فزکس کی ہوتی ہے فزکس کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بلاغیات کی ہوتی ہے بلاغیات کی ہوتی ہے، فلکیات کی ہوتی ہے فلکیات کی ہوتی ہے، کوئی کیمسٹری کی ہوتی ہے، بیالوجی کی ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، کوئی لغت کی ہوتی ہے لغت کی ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز کی کتاب ہے، یہی تو سب سے بڑا قرآن مجید کا امتیاز ہے۔ اب ساتواں قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے احکام عام طور پر انسان کی طاقت کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کا 8واں جو امتیاز وہ یہ ہے کہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹتا، قرآن مجید صرف انسان کی اصلاح پر ہی بات کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا 9واں اعجاز یہ ہے کہ ایسی تفصیل میں وہ جاتا ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی انسان کی صلاحیت، انسان کی اصلاح کے ساتھ جس کا تعلق ہی نہ ہو، اور لمبی ترنگی باتیں ہوتی نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کا 10واں پہلو اور امتیاز یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نبی اور رسول کی سیرت کردار کو دغادار یعنی کہ داغدار نہیں کیا۔ بائبل میں اور بعض انبیاء کی سیرت و کردار پر جس طرح سوکیانہ نعوذ باللہ جملے کہیں گے ہیں، ہم اس کا ذکر کیسے کریں، یہاں اتنی توہین کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی امتیاز ہے، اس میں کسی نبی کی بھی توہین نہیں کی گئی، کسی نبی کی توہین نہیں کی گئی قرآن مجید۔ تو اب ایک بات یہ بھی ہے قرآن مجید کے متعلق، 11واں قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، اور اس کی شائستگی، اس کا مہذب بنا، زبان سے گالی گلوچ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن مجید ہم سے بہت بڑا معجزہ ہے، اور اسی کا تذکرہ ہی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اعجاز کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اور دوبارہ پھر سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا چیلنج 4 جگہ پہ اس طرح کا چیلنج ہوا ہے، جس طرح کا چیلنج یہاں ہے
یعنی کہ مکہ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورۃ طور کی آیت نمبر 34 میں، اور ان کی مکمل وضاحت آپ ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، اور دیگر جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آگ کے متعلقہ چیز ہے، یعنی کہ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے، لیکن جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، اور اس آگ کی حالت و کیفیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرمایا کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے آگ۔ تو آگے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور ایمان ہی نہیں لائے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ کلما جب بھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق کے، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہی تو وہ ہے رزق، رزقنا من قبل جو ہم پہلے دیے گئے ہیں، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے رزق اس سے، متشابہاً ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرۃ بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاک، وہم فیہا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، وبشر الذین آمنوا اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات ایسے باغات ہیں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا جب کبھی ان میں سے، منہا من ثمرۃ کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے، رزقاً بطور پھل کھانے کے لیے، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ اس کے ساتھ، متشابہاً ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف، مطہرۃ پاک صاف، ازواج مطہرۃ پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت اللہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں عموماً دو چیزوں کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاباً متشابہاً مثانیہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل بھی مذکور ہو، یعنی کہ ایمان کے مقابلے میں کفر اور جنت کے مقابلے میں جہنم کا تذکرہ ہو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ پہلے آمنو لایا گیا ہے اور پھر عاملو لایا گیا ہے، تو ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، ایمان جو ہے زبان سے اقرار، اور ایمان اس کے مطابق عمل کا نام ہے، یعنی کہ دل کے ساتھ تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور عمل بھی ہو، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔
تو یہاں ایمان پر عمل صالح کے عطف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. آمنو وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا، ایمان لیدہ ہے عمل لیدہ ہے، نہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے. عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں ہوتا. اگر عطف ہی کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے لاگے سمجھا جائے گا تو پھر بڑی خرابیاں ہیں. قرآن مجید میں کئی آیات ہے، جس طرح کہ سورت عصر ہے اور دیگر کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں معنی سمجھ نہیں آئے گا. تو عامل الصالحاتی جو لفظ ہے یہ ایمان سے خالی نہیں ہے. ایمان اس وقت کامل ہے، اور ایمان کی تعریف بھی یہ ہے کہ جب تک بندے میں 3 چیزیں ہوں گی تو پھر کامل ایمان ہوگا. عمل صالح پہلی شرط ہے. دیکھیں سورۃ الکہف اور اسی طرح سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور پھر عمل بھی کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. انسان کی لذت، آسائش کی بنیادی چیزیں، رہائش، کھانا پینا، نکاح، اور جنت میں کھانے پینے کا چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں. بیویاں ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، حیض سے پاک، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. مطہراتن باب تفیل سے اسم مفعول ہے، ایک حرف کے اضافے کی وجہ سے نہایت پاک صاف ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری علائشوں، مثلا پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض اور جھوٹ، حسد، کینہ، بدعت اور منہ پھٹ ہونا، ان تمام عیوب سے وہ بیویاں پاک ہوں گی. ایسی اللہ تعالیٰ جنت میں، اور ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہی بنایا ہے. تو آگے اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرماتے ہیں، تو اس کو میں اگلے سبق میں بیان کرتا ہوں.